جب اس لڑکی کو مسلمانوں نے نبی آخرالزمان سرور کائنات حضرت محمد کی حدیث سنائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ لڑکی کہنے لگی محمد کی حدیث بالکل صحیح ہے، ان کے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، لیکن میں عورت ہوں اور نبیہ ہوں۔ خورزان کے قبیلہ بنو تمیم کی سرکردہ عورت جس کا نام سجا بنت حارث تمیمیہ تھا، عیسائیت کی پیروکار تھی، لیکن جیسے ہی اس نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد وفات پا گئے ہیں تو اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور فرمایا کہ اب سے میں ساری دنیا کے لیے رہبر ہوں۔ سجا بنت حارث دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے الجزیرہ کی رہنے والی تھی۔ وہ عالم شباب اور اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت اور با اثر لڑکی تھی، غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس کے حسن کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورت کوئی موجود نہ تھی، اور سجا کی شکل و شباہت اور جسم کی ساخت میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دل ربائی میں تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کے خم دوسروں کے دل کو مو لیتے تھے۔ اس لڑکی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس لڑکی کو سمجھانے یا ملنے آتا تو وہ اسے اکیلے کمرے میں ایسے انداز میں ملتی کہ پارسا سے پارسا انسان بھی اس کے سامنے پگھل جاتا اور جاتی دفعہ اس کی نبوت پر ایمان لے کر جاتا۔ نبوت کا اعلان کرتے بنو تمیم اور بنی تغلب اس پر ایمان لے آئے۔ آہستہ آہستہ اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حنریل بن عمران جو کہ عیسائیت کا ایک نامور رہنما تھا، وہ دین مسیح چھوڑ کر سجا پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد مالک ابن ہبرہ جو کہ تمیم کا ایک بہت بڑا مسلمان سردار تھا، اس نے بھی اس لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی نبوت کا اقرار کر لیا اور ترک اسلام کر کے مرتد ہو گیا۔ اسی طرح بہت سے قبائل اسلام چھوڑ کر سجا کے گرویدہ ہو گئے۔ ان دنوں بڑے سرداروں اور مختلف قبیلوں کے سجا پر ایمان لانے سے وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے مقدس مقامات چھین لے گی اور عربوں کی قسمت کا فیصلہ کیا کرے گی۔ دوستوں، حقیقت میں یہ لڑکی ایک ساحرہ یعنی جادوگرنی تھی، اس لیے اس کے ماننے والے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ مردوں میں اس کے دلدار زیادہ تر ہوس پرست ہی تھے، کیونکہ اس نے اپنے امتیوں پر 5 نمازیں تو فرض کر رکھی تھیں، لیکن شراب، سور کا گوشت، زناکاری، سود کا کاروبار اور زکوٰۃ کی معافی اور رشوت کی اجازت دے رکھی۔ اس لیے سب ہوس پرست اس جنسی درندے اس کی دین پر ایمان لے آئے تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد عیسائیوں کی تھی۔ اس لڑکی نے مختلف شعبدوں کو معجزوں کا نام دے رکھا تھا۔ مثلاً وہ شیطان اور جنات کی مدد سے لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ ان کے میلوں دور بیٹھے پیارے کیا کر رہے ہیں۔ تاریخ نویس ابو القاسم رفیق دلاوری ابن اسیر بلازری اور دبستان مذاہب کے حوالوں سے لکھتے ہیں، سجا بنت حارث فصیح اور بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و گوئی میں یا تولی حاصل تھا۔ جدت فہم، جدت طبع اور اثبات رائے میں اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی۔ ایک تو عالم شباب تھا، دوسرے انداز دل ربائی تھی، اور تیسرا یہ کہ اسے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے جاگیروں والے سینکڑوں اونٹوں پر آتے اور جاتے تھے، اس کی رفاقت کی امیدوار تھے۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھتی اور کسی کو مایوس بھی نہیں کرتی تھی۔ ناظرین، یہ لڑکی کاہنہ تھی یا نہیں؟ البتہ اپنے ناز و انداز سے وہ جس طرح پتھروں کو بھی موم کر لیتی تھی، اسے یہ یقینی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ ساحرہ ہے۔ اس کا ظاہری روپ تھا کہ جو اسے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو دراصل بہروپ تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے تھے، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس میں مسحور کر لینے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس جھوٹی نبوت کی دعویٰ دار لڑکی سجا کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی مسیلمہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اکرم اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے اور اس پر بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط لکھا تھا کہ وہ نبوت میں آپ کا برابر کا شریک ہے، اور عرب کی سرزمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصف اور نصف اس کی ہے۔
مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے قاصد سے کہا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ خیر جب اس جھوٹی لڑکی نے یمامہ میں مسلمہ کے علاقے جہاں مسلمہ کذاب نے نبوت کی دکان سجا رکھی تھی پر قبضہ کرنے کی ٹھانی اور نکل پڑی، مسلمہ کذاب بھی اس کے جواب دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر وہیں حضرت ابوبکر صدیق کا بھیجا لشکر آنے کی خبر ملی تو وہ رک گیا اور سجا سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمہ کذاب جو 100 سال کا تھا، اس جھوٹے نبی نے جھوٹی مدعیہ نبوت کی مقبولیت سے خائف ہو کر مبارکباد اور تحفے بھیجے اور ملاقات کی۔ جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، یہ لڑکی ساحرہ تھی اور اس کا جادو مسلمہ کذاب پر بھی سر چڑھ کر بولا تو اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور سجا 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز وہ باہر نکلے، سجا کے چہرے پر شرم و ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے آخر چوتھے روز وہ باہر نکلے، سجا کے چہرے پر شرم و ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ اس خیمے میں نبی اور نبیہ کا بلا گواہوں اور بلا مہر کے نکاح ہوا۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ سجا نے کہا کہ میں نے مسلمہ سے صلح کر لی اور نکاح بھی کر لیا۔ لوگوں کو بہت ناگوار ہوا، سجا کو لعنت ملامت کی۔ قوم نے پوچھا کہ آخر مہر کیا مقرر ہوا؟ سجا نے کہا کہ اچھا میں پوچھ کر آتی ہوں کہ میرا مہر کیا ہے۔ سجا مسلمہ کے پاس آئی اور مہر کا مطالبہ کیا۔ مسلمہ نے کہا کہ جا اپنے ہمراہیوں سے یہ کہہ دے کہ مسلمہ رسول اللہ نے سجا کے مہر میں 2 نمازیں فجر اور عشاء کی تم سے معاف کر دیں، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فرض کیا تھا۔ اس شادی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ کے پیروکار کی مل کر ایک فوج تیار کی جائے جو کہ اس فوج سے لڑ سکے جسے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی اور وہ مارا گیا۔ اس عظیم مارکہ میں 700 کے قریب مسلمان بھی شہید ہوئے، جبکہ سجا کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے وہ بھی حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ہاتھوں ماری گئی، جبکہ دوسری روایات کے مطابق وہ گرفتار ہو گئی اور مدینہ جا کر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور بقیہ زندگی مسلمان بن کر گزاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ نکلیں۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، جبکہ ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ناظرین میرے ساتھ اس جملے کو پڑھیے، بے شک اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو اسی عقیدے پر قائم رکھنا اور ہماری موت بھی اسی پر ہو۔